میرا ہمیشہ سے شہر سے باہر پڑھنے کا شوق تھا۔ میں جو کہ لودھرا شہر سے تعلق رکھتی تھی، اپنی اچھی تعلیم کے لیے لاہور جانا چاہتی تھی۔ ہمارے محلے کی جو بھی لڑکی 12ویں جماعت مکمل کرتی، وہ اچھی پڑھائی کے لیے لاہور چلی جاتی۔ میں نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر حاصل کیے اور اسی طرح فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں بھی لودھرا میں ٹاپ کیا اور ہر جگہ میرے اشتہارات چھپے۔ پورے خاندان، محلہ بلکہ شہر کا نام روشن کیا۔ سب بہت خوش تھے۔ آخرکار میرے خواب کی تعبیر ہونے والی تھی۔ مجھے لاہور کی ایک بہترین یونیورسٹی سے اسکالرشپ ملی، جس میں سارا خرچے کی ذمہ داری یونیورسٹی والوں کی تھی۔ ہاسٹل بھی ان کا اور کھانا پینا بھی ان کا تھا۔ مجھے صرف وہاں جا کر محنت کرنی تھی اور پڑھنا تھا۔ جب میں نے اپنے والدین کو اسکالرشپ اور لاہور جانے کی بات بتائی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ میں نمی آ گئی اور انہوں نے مجھ سے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی نوجوان بیٹی کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ میں جو کہ ہاسٹل میں رہنے کے لیے بےتاب تھی، چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں ہر حال میں جاؤں گی اور وہیں پڑھوں گی۔ میرے والد سے 2 دن تک اسی بات پر بحث رہی۔ میں نے اپنے والد کی بہت منتیں کی۔ میرے ابو مجھے سمجھاتے رہے کہ لڑکی کا اکیلے شہر سے رہنا ٹھیک نہیں، لیکن میں جو چونکہ پاگلوں کی طرح ابو کی بات کو نظر انداز کرتی رہی۔ آخر 2 دن تک بھوک ہڑتال کرنے کے بعد میرے ابو مان گئے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن میرے والد جو کہ معاشرے کو جانتے تھے کافی پریشان تھے، لیکن میں اسی بات کی پرواہ نہ کی تھی۔ ہر حال میں پڑھنا چاہتی تھی اور لاہور میں ہی پڑھنا چاہتی تھی۔ آخرکار میں لاہور یونیورسٹی پہنچ گئی۔ وہاں میرا تعارف پوری یونیورسٹی سے کروایا گیا کہ میں نے لودھرا میں ٹاپ کیا اور پورے شہر کا نام روشن کیا۔ میرا وہ دن بہت اچھا گزرا۔ شام میں یونیورسٹی کی ہی بس پر اسی یونیورسٹی کے ہاسٹل پہنچی۔ ہاسٹل سے 500 میٹر کی دوری، لڑکوں کا ہر وقت رش رہتا۔ اس چیز پر میں تھوڑی سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیوں ہے۔ آخر میں اپنے سیمیسٹر پہنچی۔ مجھے ایک مشترک کمرہ دیا گیا جہاں میرے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ دونوں بہت اچھی اور اچھے اخلاق کی معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ ہم نے رات کو کھانا اکٹھے کھایا اور انہوں نے مجھے کمرے کے درمیان میں جگہ دی۔ رات کے ٹھیک 2 بجے مجھے باہر سے شور سنائی دیا گیا۔ میرے ساتھ جو 2 لڑکیاں رہتی تھی وہ بھی غائب تھی۔ میں اٹھی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو ہر کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں آگے بڑھنے لگی اور ہر کمرے میں جھانکنے لگی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاسٹل میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہر کمرے کی لڑکی ناچ رہی ہے اور ان کی ویڈیو کال چل رہی ہے۔ کسی کمرے سے دھواں نکل رہا ہے تو کسی بند کمرے سے چیخوں کی آواز۔ میں نے ہر کمرے میں جھانکا، لیکن ایک کمرہ جو بند تھا وہاں سے لڑکیوں کی چیخوں کی آواز آتی تھی۔ میں جان نہ پائی کہ اس کے پیچھے آخر کیا ہے۔ میں ڈر کر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور میں خوف میں مبتلا ہو گئی۔ یہاں کے حالات تو بہت ہی نازک ہے، لیکن میں نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہوئی ماحول والی بات بھلا دی کہ میرا مقصد صرف پڑھنا ہے اور میں ان چیزوں سے ہمیشہ بچتی رہوں گی۔ ہر روز بند کمرے سے خوف بھی آتا رہتا، یہاں سے چیخیں سنائی دیتی تھی۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو وہاں کے حالات بہت خراب لگے۔ وہاں لڑکے لڑکیاں آمول گھوم رہے تھے اور ایک دفعہ تو میں نے واپسی پر استغفار کی تسبیح بھی پڑھی، کیونکہ میں نے وہ سب کچھ اپنی یونیورسٹی میں دیکھا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں جتنی بری طرح پھنس گئی تھی۔ میں نے اس دن ڈرتے ہوئے اپنے کمرے میں رہنے والی باقی 2 لڑکیوں کو بھی یونیورسٹی کا سارا واقعہ بتایا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی کہ اور کہنے لگی کہ مزے کرو آپ آمنہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے معاملات تو ہمارے ہاسٹل میں ہوتے ہیں، تو پریشان نہ ہو، تم ہمارے ساتھ ہو۔ تو میں کچھ نہیں کہے گئی۔ میں انہیں اپنا مقصود سمجھنے لگی۔ روزانہ رات کو 2 بجے شور شروع ہو جاتا تھا۔
جس میں چیخوں کی آواز سب سے زیادہ ہوتی تھی، جو کہ ہر روز ایک نئے کمرے سے آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یونیورسٹی کے حالات بد سے بدترین ہوتے چلے گئے۔ وہ یونیورسٹی تو پڑھائی کے نام پر دبا تھا۔ یونیورسٹی میں مجھے 2 لڑکوں نے چھیڑنے کی کوشش بھی کی اور اسی دن رات کو میں اپنے ہاسٹل میں روتی رہی اور اپنے والد کی بات یاد کرتی رہی کہ کاش میں ان کی بات مان لیتی۔ بس میرے آنسو نکلتے رہے اور میں سو گئی۔ مجھے اب ان گناہوں کے گرد سے نفرت سی ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے ہاسٹل میں بھی اور یونیورسٹی دونوں جہنم کا اڈا لگتا تھا، اور وہ حقیقت میں بھی جہنم کا اڈا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں سے 1 ہفتے بعد واپس اپنے شہر لودھرا لوٹ جاؤں گی۔ میں نے اپنے والد کو کال کی اور ان سے کہا کہ میں یہاں پر پڑھنا ہی اچھی نہیں ہے اور میں واپس آ رہی ہوں، اور انہیں اور کوئی بات نہیں بتائی تاکہ انہیں پریشانی نہ ہو۔ بس یہ کہہ کر میں نے فون بند کیا اور سامان باندھنا شروع کیا۔ جس دن میں نے اپنا سامان باندھا اسی دن وہ 2 لڑکیاں بھی میرے ساتھ تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مت جاؤ، یہاں پڑھ لو، ہم خوب مزے کریں گے، مگر میں نے انہیں ایک بہانہ بنا کر کہا کہ میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور اسی وجہ سے جا رہی ہوں، انہیں میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ لڑکیاں میری بات سن کر ہنسنے لگی اور دونوں لڑکیاں کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے ان کی ہنسی میں بہت زیادہ راز نظر آ رہے تھے اور میں خوف بھی محسوس کر رہی تھی۔ اگلے دن صبح مجھے لودھرا کی طرف روانہ ہونا تھا اور اس رات بہت خوش تھی میں اس گناہ بھری جگہ سے نجات پا لوں گی۔ رات کے 2 بجے پھر سے آواز شروع ہو گئی تھی، لیکن اس دفعہ کسی بھی کمرے سے چیخوں کی آواز نہیں آئی تھی۔ ٹھیک 2:30 پر اچانک میرے دروازہ کھلتا جاتا ہے اور پھر 2 نقاب پوش میرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سارا واقعہ دیکھ کر وہ 2 لڑکیاں جو میرے ساتھ کمرے میں رہتی تھی وہ ہنس رہی تھی۔ دونوں نے کہا پوش میرے ساتھ چھیڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو میں نے دھکا دیا اور زور سے چیخ لیا، لیکن میری آواز سننے والا سوائے باقی بچاری لڑکیوں کے کوئی نہیں تھا، صرف میں چیخی۔ مجھے پاک دامن کو اس ہاسٹل کی ہوا نے ناپاک کر دیا، اور اب روزانہ جب میرے ساتھ ہوا، ہر اس لڑکی کے ساتھ اس ہاسٹل میں ہوتا ہے جس گھر سے نکلی لڑکی جھگڑ کر ہاسٹل میں رہتی اور شہر سے باہر پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ چنانچہ اگلے ہی دن مجھے واپس لوٹنا تھا تو میں نے انکار کر دیا کہ میں وہیں پڑھوں گی اور وہیں رہوں گی، کیونکہ مجھے ناپاک لڑکی کا قدم بھی میرے گھر والوں کے لیے باعث عذاب ہوگا، اور آج میں اب بھی اسی اڈے پہ پڑی ہوں جہاں ہر روز لڑکی کی عزت کا جنازہ اٹھتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں ان لڑکیوں سے جنہیں پڑھائی کرنی ہوتی ہے، وہ بھی یونیورسٹی میں، ایمان سے بتانا کیا پردگی نے یونیورسٹی میں کی ہے جو حکم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے؟ یہ وہی علم ہے جو یونیورسٹی میں لڑکا لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر لیتا ہے۔ دوستو، پڑھنے سے کسی نے منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ تو حدیث ہے، لیکن کیا ہمارے بچے کی تعلیم حدیث کے مطابق ہو رہی ہے؟ اگر میری یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔